دوبارہ آپ کی خدمت میں اس سوگوار دن کی تعزیت عرض کرنا میں بیان کر رہا تھا کہ یہ روز جس میں شہزادی کونین کے مزار کو عام زبان میں عرض کروں کہ تمام لوگ سن رہے ہیں، شہزادی کونین کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر، ان کی بیٹی، ان کے مزار کو شہید کیا گیا، ان کے مزار کو مسمار کیا گیا۔ یہ صرف اور صرف شیعوں کے لیے ایک عالمی دن نہیں ہے، لیکن تمام امت مسلمہ کے لیے یہ روز انتہائی دکھ کا دن ہے، اور تمام مسلمین نے اس کا ثبوت دیا جب وہ سفاک ترین شخص، جب وہ ظالم بی بی کا روزہ ڈھا رہا تھا، ڈھا چکا، اس کے ارادے اور بھی بدتر تھے، اس ظالم شخص کے ارادے اور بھی بدتر تھے، لیکن پوری امت مسلمہ نے بالخصوص تشیع نے اظہار وجود دکھایا، اپنے اہل بیت سے جو بیعت کی بھی تھی، اپنے اہل بیت سے جو عہد کیا ہوا تھا، اس کا اظہار کیا اور پھر قیام کیا۔ جب قیام کیا تو وہ آگے بڑھ نہ سکا۔ اس ظالم کے ارادے کیا تھے؟ اس ظالم کا ارادہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ ان روزہ اطہار کو شہید کرنے کے بعد وہ رسول خدا کا روزہ شہید کرتا۔ اس کی نیت کے اندر یہی تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ تمام ملت مسلمہ ایک ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی ہے تو اس کی ہمت نہیں پڑی کہ وہ آگے یہ قدم بھی اٹھائے۔ میں اسی تاریخ کی تھوڑی سی وضاحت مختصراً آپ کے سامنے عرض کروں کہ اس روز کیا تاریخ تھی، ہجری کی کیا تاریخ تھی، اور آپ کے جو عیسوی کیلنڈر ہے اس کی کیا تاریخ تھی۔ اس روز کو یوم الحدم کے نام سے یاد کیا، یوم الحدم کے نام سے، اور یعنی یہ ہے اس کا 8 شوال کا روز، بروز 8 شوال 1344 ہجری۔ آپ سمجھے 1344 ہجری، اس وقت 1400 کچھ چل رہا ہے، 1444 چل رہا ہے، 43 سے 44 تو تقریباً 100 سال ہونے کو آئے ہیں، تقریباً 100 سال، کچھ کم کچھ زیادہ۔ تو 100 سال پہلے 1344 ہجری کے اندر یہ المناک واقعہ پیش آیا۔ مسلمانوں کو یاد ہونا چاہیے، صرف تشیع کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ صرف یاد کرے، نہیں، تمام ملت مسلمہ جو اپنے آپ کو علمدار کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو ان کو یاد ہونا چاہیے کہ ان کے رسول کی بیٹی کا روزہ کس دن شہید کیا گیا، کس نے شہید کیا اور کب شہید ہوا۔ تو 1344 ہجری بمطابق 21 اپریل 1925، اب یہ ساتھ لگا لیں، اس روز کو عبدالعزیز بن سعود، یہی آل سعود خاندان، یہ ناپاک خاندان، یہ نجس خاندان جس نے اہل بیت کے مزاروں کو شہید کیا، جس نے بڑے بزرگ صحابیوں کے مزاروں کو شہید کیا، انہوں نے یہ ظلم ڈھایا اس روز۔ اور اس وقت جو دور تھا، حالات تھے، اس وقت سلطنت عثمانیہ یعنی حکومت عثمانیہ کا قیام تھا، یہ دور چل رہا تھا۔ اس کے اندر ان سعودیوں نے سعودیہ کے اندر بغاوت شروع کی، حجاز کے اوپر بار بار حملے کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں ناکام رہے۔ لیکن بالآخر 1344 ہجری کے اندر مدینے کے اوپر قبضہ کیا انہوں نے، اور پھر بی بی کے روزے کے اوپر حملہ کیا اور ان کو مسمار کیا اور روزے کو شہید کیا۔ مومنین کرام، توجہ کی بات یہاں پر یہ ہے، انتہائی غور و فکر کی بات، کیونکہ ہمارے لیے یہ روز، ہر روز، چاہے وہ ولادت کا دن ہو، چاہے اہل بیت کی شہادت کا دن ہو، یا کسی عظیم واقعے کا دن ہو، وہ روز ہمارے لیے سبق حاصل کرنے کا دن ہے کہ ہم اس روز سے سبق حاصل کریں اور ہوشیار ہو جائیں اور بیدار ہو جائیں کہ ہمارا دشمن کیا کام کر رہا ہے۔ خوب تیاری، ابھی غور کرنا ہے۔ اس شخص نے یہ ظلم کیا، یہ قبضہ کیا، خوب یہاں پر دو پہلو ہیں اس حملے کے
دو پہلو. ایک پہلو یہ ہے کہ کیا اس شخص کی نیت و فکر اور سوچ میں یہ تھا کہ تمام مزار گرائے جائیں. توجہ ہے, سمجھ رہے ہیں؟ کیا اس شخص کے ذہن میں جس نے ظلم کیا یہ تھا کہ وہ تمام مزار گرائے, یا نہ اس کے ذہن میں صرف اور صرف دشمنی اہل بیت تھی؟ دو چیزیں ہیں نا, دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. اس نے حملہ کیا, مزار گرائے. مدینہ کے اندر بہت سارے مزار تھے, صرف اور صرف اہل بیت کا مزار نہیں تھے, بہت سارے مزار تھے. توجہ کرنے کی بات, کیا اس شخص نے صرف اور صرف اہل بیت کی دشمنی میں یہ کام کیا, یا بطور ان کی فکر کے کہ وہ کسی مزار کو قبول نہیں کرتے؟ عزیزان, اس وقت ہم جو جس پہلو کو غور کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بالفرض اس پر دشمنی اہل بیت نہیں کی. تو دشمنی اہل بیت میں صرف اور صرف جنت البقیع کیوں آئی؟ ایسی کیا خاص بات تھی جنت البقیع کے رہبروں میں, جنت البقیع کے رہنماؤں میں, جو رہنما وہاں مدفون تھے, ایسی کیا خاص بات تھی کہ ان کو شہید کرنا ضروری سمجھا گیا؟ عزیزان, میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. جنت البقیع کے اندر اس ظالم شخص نے جن کو شہید کیا ان میں سب سے افضل ترین شخصیت شہزادی کائنات جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام, اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام, امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو منہدم کیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور قبرستان تھا جس کا نام ہجون تھا, وہ مکہ کے قریب تھا. انہوں نے کچھ عرصے کے بعد اس کو بھی شہید کیا, لیکن اس کے اندر بھی کچھ خاص شخصیات رہتی ہیں. کون شخصیات رہتی ہیں؟ رسول خدا کے دادا حضرت ابو طالب, حضرت عبد المطلب اور ایسی شخصیات جنہوں نے رسول خدا کا ساتھ دیا. ان شخصیات کے روزوں کو شہید کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ان شخصیات کے روزوں پر حملہ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ عزیزان, اب آپ اوائل اسلام سے لے کر آئیں, خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے. ان انبیاء نے انسانوں کو سمجھایا کہ تمہارا ولی, تمہاری ولایت صرف اور صرف خدا کے ہاتھ میں ہے, اور خدا بند متعال نے آخری نبی کے طور پر, ختم نبوت کے طور پر ہماری قوم کو, ہماری ملت کو یہ نعمت عطا کی کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنایت کیے, اور انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ خدا کے پاس تمہاری ولایت میرے ہاتھ میں ہے. یعنی فیصلہ یہ ہوا خدا کے پاس ولایت ہے, اور خدا کے بعد عوام کی ولایت, خدا کے بعد ملت مسلمہ کی ولایت رسول خدا کے ہاتھ میں ہے. اور پھر غدیر خون کے میدان کے اندر رسول خدا نے خدا کے حکم سے یہ اعلان کیا, فقط اور فقط میں تمہارا والی نہیں ہوں, فقط اور فقط میں تمہارا ولی نہیں ہوں. رسول خدا نے وہاں پر من کنت مولا فہذا علی مولا پڑھ کر اعلان کیا کہ خدا کے بعد میں رسول اللہ اور میرے بعد علی ولی اللہ تمہارے مولا ہیں. یہ ولایت کا سلسلہ رکتا نہیں ہے. خدا نے ختم نبوت کا اعلان کر نبوت کا سلسلہ روک دیا, نبوت کو اختتام پذیر قرار دیا کہ نبوت کا سلسلہ رک گیا, لیکن یہ تو نہیں بتایا کہ ولایت کا سلسلہ بھی رک گیا. اور اسی طرح ہمارے ائمہ گزرے, انہوں نے بھی ہمیں یہ بتایا, حتیٰ امام زمانہ کی غیبت آ گئی, انہوں نے بھی غیبت میں جاتے ہوئے یہ تک نہیں کہا کہ ولایت کا سلسلہ ختم ہو گیا. نہ, ولایت کا سلسلہ جاری ہے. ولایت یعنی کیا, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ولایت یعنی کیا؟ ولایت خدا کیا ہے, ولایت رسول اللہ کیا ہے, اور خصوصاً ولایت علی بن ابی طالب کیا ہے, اور اس کے بعد ہمارے ائمہ کی ولایت کیا ہے, امامت کیا ہے. در حقیقت کی امامت ولایت اہل بیت کا نام ہے. امامت نبوت کے بعد وہ سلسلہ ہے جو خدا نے عوام الناس کی ہدایت کے لیے
توجہ فرمانا پڑے گا کہ ان ظالموں نے دشمنی کیوں اختیار کی. اب آئیے رسول خدا نے اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ حق کو حق کہا اور باطل کو باطل کہا. چاہے وہ باطل حکومت کی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہو، چاہے وہ باطل کسی کار میں چھپا ہوا ہو، رسول خدا نے باطل کو باطل کہا اور حق کو حق کہا. اسی وجہ سے میرے رسول خدا نے ہر میدان پر علی کا تعارف کرواتے رہے. کیوں کرواتے رہے؟ یہ کہا کہ کیونکہ حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہے اور علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہے. بیان کر رہے تھے کہ جتنے بھی باطل ہیں وہ علیحدہ ہیں، جتنے بھی حقدار ہیں وہ علیحدہ ہیں. اب جو حق کو مانتا ہے وہ علی کی طرف ہے اور جو باطل ہے وہ علی سے جڑا ہے. توجہ فرمائیں، رسول خدا نے اپنی پوری زندگی حق کی طرفداری میں اور باطل کے خلاف گزار دی. رسول خدا کے ایک ساتھی، عظیم ساتھی جن کو وہ ماں کہتے ہیں، رسول خدا کے ایک عظیم جان باز، رسول خدا کے ایک عظیم دفاع کرنے والے، رسول خدا کا ایک عظیم مجاہد جس کو تاریخ یاد کرتی ہے کس نام سے؟ وہ نام ہے جس کو رسول خدا نے کہا ہے کہ فاطمہ تم میری ماں ہو. فاطمہ تم تو اپنے والد گرامی کی بھی ماں ہو. فاطمہ انت ام ابیہا، اے فاطمہ تم میری ماں ہو. توجہ رکھیے گا کس کا روزہ اس کو شہید کیا؟ ظالم نے کس مقصد کے تحت شہید کیا؟ آگے چڑھیں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کس طرح رسول کا دفاع کیا، کس طرح رسول کو بچایا. رسول خدا جب زخمی ہو کے آتے تھے مکے کی گلیوں میں، جب جاتے تھے پیغام ولایت خدا پھیلانے جاتے تھے، پیغام ولایت رسول اللہ پھیلانے جاتے تھے، تبلیغ کرنے جاتے تھے، تو اس وقت وہ لوگ رسول خدا کو پتھر مارتے تھے، وہ لوگ رسول خدا کو کنکریاں مارتے تھے، لہو لہان کرتے تھے رسول خدا کو. اور آخر رسول خدا گھر آتے تھے اور حضرت زہرا سلام اللہ یہ عظیم بیٹی کیا کرتی؟ اپنے والد کے مرہموں کو صاف کرتی، اپنے والد کے مرہموں کو پہنچتی، اس خون کو صاف کرتی. اور ایک مرتبہ خون کو صاف کرتے کرتے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. جب دیکھا رسول خدا نے کہ آنسو جاری ہو گئے تو فرمایا فاطمہ تو میری بیٹی ہے. فاطمہ آپ میری بیٹی ہو، لیکن بیٹیاں اپنے والد کے زخموں کو اس طرح مرہم نہیں لگاتی. اس طرح تو مائیں اپنے بچوں کے زخموں کو مرہم لگاتی ہیں. کس طرح لگاتی ہیں؟ مرہم صاف بھی کرتی ہیں اور روتی ہوئی بھی جاتی ہیں. اس طرح دفاع کیا. اور پھر جب ولایت مولا علی کے ہاتھوں میں آئی اور عوام نے انکار کر دیا ماننے سے، عوام کے بزرگوں نے، اس وقت کے بزرگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، تو مولا علی نے کچھ نہیں کہا. کون اٹھا؟ کون میدان میں آیا؟ کس نے دفاع کیا ولایت کا؟ کون مجاہد بن کر آگے آیا؟ صرف اور صرف تاریخ گواہ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، جو تاریخ میں علی کی مجاہدہ بن کر، علی کی مدافع بن کر میدان میں نکلی اور وہاں پر وقت کے ظالم کو، وقت کے حاکم کو، میں نے کہا نا پرواہ نہیں کی، حق کو حق پر حق کا ساتھ دیا اور باطل کے خلاف ورزی کی، مبارزہ کیا. تو یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا. اب مقصد آپ کو سمجھ میں آ گیا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تاریخ میں پوری انسانیت کے لیے ایک سمبل ہے، ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے باطل کے خلاف مبارزہ کرنے کی، باطل کے خلاف ورزی کرنے کی، باطل کے خلاف اپنے حقدار کی، اپنے امام کی، اپنے والی کی، ولی اللہ کا دفاع کرنے کی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نشانی ہے. کیوں؟ اس ظالم کو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا سے کیا دشمنی تھی؟ یہی دشمنی تھی. اسی دشمنی کی بنیاد پر اور آگے چلیں، صرف اور صرف بی بی زہرا سلام اللہ علیہا سمبل نہیں ہے.
ہمارے اہل بیت علیہ السلام نے تاریخ کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا کام ضرور کیا ہے جو امت مسلمہ سوال کرنے کے اوپر آ گئی کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ مثال کے طور پر میں مسائل شروع نہیں کر رہا ہوں لیکن مثال دے رہا ہوں۔ جب بھی کسی امت مسلمہ سے پوچھو بی بی زہرا کا در کیوں جلا، یہ سوال ایسا بھاری ہے ان کے اوپر۔ یہ ہمارے اہل بیت کی سیرت ہے، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا دربار کیوں گئی، یہ بہت بھاری گراں قدر سوال ہے۔ ہمیں تو رونا آتا ہے لیکن اگر کوئی باضمیر شخص ہوگا دنیا میں اس کو بھی رونا آئے گا، بی بی زہرا دربار کیوں گئی۔ خوب آگے آئیں، امام حسن علیہ السلام جن کی قبر بھی جنت البقیع کے اندر موجود ہے، ان کی قبر بھی مسمار ہوئی۔ انہوں نے ان سے کیا دشمنی تھی؟ مجموعاً ان سے کیا دشمنی تھی؟ دشمنی یہی کہ آخر ایک خلیفہ کے جانشین کو صلح کرنا کیوں پڑ گئی؟ تاریخ کے اندر سوال ہے کیوں پڑ گئی صلح کرنا؟ ایک بہت بڑا سمبل ہے، کس سے صلح کی، کس مجبوری کی حالت میں صلح کی، بہت بڑا علامت نشان ہے۔ آگے آئیں، امام زین العابدین جو وہ بھی جنت البقیع کے اندر مدفون ہیں، ان سے کیا دشمنی ہے؟ ان سے دشمنی یہ ہے کہ کربلا کے بعد جب تمام امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے، کربلا کے اندر جب تمام اثاثۂ اہل بیت لٹ چکا تو واحد یہ امام تھے کہ جن سے سلسلہ امامت جاری ہوا، جن سے اہل بیت کا مکتب، جن سے مولا علی کی ولایت کا آگے پرچار ہوا، یہ وہ واحد امام ہے۔ آگے چلیں، امام محمد باقر علیہ السلام، ان سے کیا دشمنی ہے؟ امام محمد باقر جیسا کہ نام سے واضح ہے، محمد باقر علیہ السلام یہ وہ امام ہے میرا جس نے اپنے وقت کے ظالموں کے درمیان ہوتے ہوئے اہل بیت کے مکتب کا پرچار کیا، اہل بیت کے دین کا پرچار کیا، اور اس وقت اہل بیت کے علوم کو اس طرح کھولا کہ لقب ہی باقر پڑ گیا۔ یہ ہیں امام محمد باقر علیہ السلام۔ اور اب آئیں تاریخ کے اس سنہرے دور کے قریب جس میں ہمارے امام جعفر صادق ہیں۔ امام جعفر صادق نے کیا کارنامہ کیا جو پوری تاریخ پورے ظالمین ان کے دشمن ہو گئے؟ کیا کیا انہوں نے؟ ایک تاریخ کے اندر ایک ایسی کیل ٹھوک دی جس سے تشیع آج تک سرگرم ہو۔ یہ تشیع جس کے مرہون محنت ہے، جو بھی علم آج ہمارے پاس ہے، جتنی بھی کتابیں آپ کے پاس ہیں، جتنے مدارس، یہ سب مرہون محنت ہیں امام جعفر صادق کے۔ اگر انہوں نے اس دور کے اندر حالات سے فائدہ اٹھا کر ایک علمیہ مدرسہ نہ کھولا ہوتا کہ جس کے اندر پورے تاریخ کے علماء کرام، پورے ملت مسلمین کے علماء کرام امام کے شاگرد بنے اور امام سے فیض حاصل کیا اور مجبور ہو گئے کہ امام جعفر صادق سے وہ علم حاصل کریں، یہ امام جعفر صادق نے علمی کارنامہ کیا۔ اس وجہ سے لازمی تھا اس ظالم کے لیے کہ اگر میں یہ جنت البقیع تباہ نہ کروں گا تو ہو سکتا ہے کل کو یہ سعودیہ، کل کو یہ مدینہ بھی جو کہ مکہ خانہ کعبہ کی وجہ سے مشہور ہے اور مدینہ رسول خدا کے روضے کی وجہ سے مشہور ہے، اگر میں نے ان روضوں کو مسمار نہ کیا کل کو یہاں سے بھی ایک انقلاب اٹھے گا اور وہ انقلاب اٹھ کر ہمیں مسمار کرے گا، ہماری حکومت کو نابود کر دے گا، ہم اپنی عیاشیاں نہیں کر پائیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں اسی خانہ کعبہ کے نام پر، اسی مدینہ منورہ کے نام پر کیا عیاشیاں کر رہے ہیں، کہیں پہ کسینو کھولے جا رہے ہیں، کہیں پہ جوا خانہ کھولا جا رہا ہے، کہیں پر شراب کا اڈا کھولا جا رہا ہے، خود انہی علماء کرام سے جو صرف اور صرف نام کے علماء کرام ہیں، وہاں پر توجہ فرمانی چاہیے۔
ظالم کو ضرورت پڑ گئی مسمار فرمایا. ان کو ڈر تھا کہ ان روزوں کو دیکھ کر، ان روزوں جن کا روزہ ہے یہ، ان کی تعلیمات حاصل کر کر جس طرح نجف ہے ہزاروں سالوں سے وہ علمیت کا مرکز ہے، جس طرح ایران ہے بہت سارے سالوں سے وہ علمیت کا مرکز ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ مدینے کے اندر بھی کوئی علمیہ کھل جائے، مدرسہ کھل جائے اور برابر میں مزار ہوں اور وہاں پر کرامتیں ہونا شروع ہو جائیں، دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں. اس وجہ سے پابندی لگا دی، اس وجہ سے آج بھی پابندی ہے وہاں پر. عجب منظر ہے، کہیں انقلاب نہ برپا ہو جائے. سامعین محترم، اتنا سارا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا کس موضوع کو آنے کے لیے. آگے چند دن بعد ایک ہستی شخصیت جس نے عالم اسلام کے لیے بالخصوص تشیع کے لیے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، اسی بی بی کی حسرت کو پورا کیا. حضرت فاطمہ الزہرا کے درد کو سمجھا. حضرت فاطمہ الزہرا کا درد کیا تھا؟ درد یہ تھا کہ حکومت کے تخت پر حاکم وقت جو ہے وہ ظالم ہے. انہوں نے میرے وقت کے امام کا حق آیا ہے، حق غصب کیا ہے. اس تخت پر میرا حاکم، میرا امام علی ابن ابی طالب ہونا چاہیے تھا، لیکن اس وقت کوئی اور ہے. بی بی زہرا نے قیام کیا اور بی بی زہرا کا درد بھی یہی تھا. اب چند دن بعد اس عالم مجاہد، اس فقیہ مجاہد کی برسی آ رہی ہے کہ جس نے تاریخ کے اندر ایک کارنامہ کر دیا، تاریخ کے اندر ایسا کارنامہ انجام دیا، یوں کہوں کہ معجزہ انجام دیا کہ تشیع کو سرخرو کر دیا، اہل بیت کے مکتب کو سرخرو کر دیا، تشیع کو ایک نیا موڑ دیا، تشیع کو ایک نیا پہچان دی، جس کی وجہ سے تشیع کو طاقت ملی اور تشیع پوری دنیا کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کر سکتا ہے. وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہستی رہبر کبیر حضرت آیت اللہ امام خمینی پرشکن ہے. واحد ہستی ہیں کہ جنہوں نے تاریخ کے اندر بہت سارے بزرگ علماء کرام ہیں، بہت سارے بزرگ مجتہدین کرام ہیں، بہت سارے فقیہ ہیں، لیکن کسی نے بھی ایسا انقلاب، ایسا رویداد، ایسا واقعہ رونما نہیں کیا کہ پوری دنیا دیکھتی رہ گئی کہ شیعوں نے اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا. پوری دنیا حیران رہ گئی کہ شیعوں کا اتنا بڑا مکتبہ کیسے. پوری دنیا حیران رہ گئی کہ شیعوں کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آ گئی. عزیزان توجہ فرمائیں، شیعوں کی یہ طاقت امام خمینی خود فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی طاقت ہے، ہمارے پاس جو بھی طاقت ہے، ہم نے یہ طاقت، ہم نے یہ روح اور ہم نے یہ جذبہ کربلا سے لیا ہے، ہم نے یہ جذبہ اہل بیت سے لیا ہے، اور ہم نے یہ جذبہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے لیا ہے. اور امام خمینی بہت افسوس کرتے تھے جب جنت البقیع کی یہ حالت دیکھتے تھے، اور امام خمینی کا واضح ارشاد ہے، کیا ارشاد ہے؟ امام خمینی فرماتے ہیں کہ جب میں جنت البقیع کی طرف رخ کرتا ہوں، مجھے نظر آتا ہے کہ دنیا کے اندر ایک اجڑی ہوئی جنت بسی ہوئی، دنیا کے اندر ایک اجڑی ہوئی جنت بسی ہوئی. اور امام خمینی فرماتے ہیں کہ امام زمانہ کے اوپر ہر کام کیوں ڈالتے ہو؟ اپنا ہر کام امام زمانہ کے اوپر کیوں ڈالتے ہو؟ اٹھو اور قیام کرو. جس طرح اس ظالم شخص نے اٹھ کر مدینے کو برباد کیا، اس ظالم شخص نے عبدالعزیز بن سعود نے اٹھ کر ہمارے روزوں کو برباد کیا، مسمار کیا، شہید کیا. وہ تو ایک بندہ تھا، ان کا تو کوئی امام نہیں آیا، ان کے ایک معمولی بندے نے تمہارے روزے مسمار کیے، تو تم بھی امام زمانہ کا انتظار مت کرو. امام خمینی نے فرمایا خود قیام کرو، خود اپنے اندر کوئی جذبہ پیدا کرو، اٹھ کھڑے ہو اور اس روزے کا دفاع کرو اور اس روزے کی دوبارہ تعمیر کرو. یقیناً ہمارے امام آئیں گے اور انتقام دیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بات کہنا کہ ہم انتظار کرتے رہیں، یہی وہ ہستی ہے کہ جس نے تشیع کو ایک نئی زندگی دی، تشیع کو ایک نئی پہچان دی. 4 جون
ایک عالمی دن ہے۔ 4 جون کون سا دن ہے؟ جس دن اس بزرگ کی برسی ہے۔ بعض لوگ ہیں کہ ان کا نام نہ لیا کرو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام خمینی کا نام نہ لو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام خمینی کا ذکر نہ کرو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام خمینی کا تذکرہ مت کرو، پاکستان میں پابندیاں ہیں اور مسئلہ ہے۔ نہ عزیزان، جب تمہارے دیگر سارے بھائی، تمہارے غیر، تمہارے سے دور ترین انسان وہ اپنے ائمہ کے نام لیتے ہیں، اپنے مکتب کے بزرگوں کے نام لیتے ہیں اور ان کو کوئی پابندی نہیں ہے، تو اس شخص کا احسان، جس شخص کا احسان ہے تمہارے اوپر، جس نے دنیا میں تم کو حکومت علی کی مثال دے دی ہے، جس نے دنیا میں تم کو ظالمین سے ٹکر لے کر دکھا دی، جس نے دنیا کے اندر تم کو بتا دیا کہ سیرت زہرا کیا ہوتی ہے، جس نے دنیا کے اندر تم کو دکھا دیا کہ حضرت زہرا کی سیرت پر کس طرح چلنا ہے اور ظالمین سے مقابلہ کس طرح کرنا ہے، جس نے بتا دی تم کو، اس کا نام لیتے ہوئے تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے، تمہیں جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ یہ علی کا پیرو ہے، یہ اسی طرح ہے جس طرح لوگ کہیں کہ مالک اشتر کا نام نہ لو، یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح لوگ کہیں کہ مالک اشتر کا نام نہ لو، نہ، جس طرح مالک اشتر امام علی کے بازو تھے، اسی طرح اس دور میں امام خمینی نے وہ کام کیا جو امام زمانہ کو خوش کرتا ہے، وہ کام کیا۔ ہمیں بھی ان کی فکر اپنانی ہے، ہمیں بھی حکومت علی نافذ کرنی ہے، ہمیں بھی اپنے امام کی حکومت کے لیے راہ ہموار کرنی ہے، اور اگر راہ ہموار کرنی ہے اس خمینی برشکن کی فکر کو سمجھنا ہوگا۔ عزیزان سنیں، توجہ، ہمیشہ آپ نے تاریخ میں غور کیا کہ لوگ علی کا ذکر کرنے سے منع کیوں کرتے ہیں؟ لوگ علی کا ذکر کرنے سے منع کیوں کرتے تھے؟ اس لیے منع کرتے تھے کہ علی کا ذکر سن سن کر، علی کی باتیں سن کر، علی کی سوچ سن کر، علی کی فکر سن کر یہ بھی علی والا کام کریں گے، اس لیے لوگ منع کرتے تھے، اس لیے لوگ پابندیاں لگاتے تھے۔ تو عزیزان توجہ فرمائیں، خمینی کے ذکر پہ بھی آج لوگ پابندیاں لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ خمینی کی باتیں نہ کرو۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ کہیں خمینی والی فکر یہاں پہ بھی نہ آ جائے، کہیں خمینی والا نظام یہاں پہ بھی نہ آ جائے۔ خمینی نے جو حکومت قائم کی علی کی، خمینی نے جو فکر دی، امام خمینی نے جو سوچ دی، کہیں وہ یہاں پر نہ آ جائے۔ وہ سوچ کیا ہے کہ تمہارا امام علی ہے، وہ سوچ کیا ہے خمینی کی، فکر کیا ہے خمینی کی؟ یہی فکر ہے کہ خدا کے بعد کسی کو حق نہیں ہے تم پر حکومت کرے، خدا کے بعد صرف اور صرف تمہارے امام کو حق ہے، خدا کے بعد صرف اور صرف تمہارے ولی کو حق ہے کہ تم پر حکومت کرے۔ اور اسی برشکن کی جس نے بی بی زہرا کے درد کو سمجھا، اسی برشکن کی برسی ہے کچھ روز بعد۔ امید ہے تمام مومنین آج کل گھروں میں ہیں، وہ توفیق سے سعادت سے اس توفیق سے فائدہ اٹھائیں، سرچ کریں امام خمینی کے بارے میں، جو لوگ خلاف ہیں وہ بھی سرچ کریں کہ آخر خلاف کیوں ہے، سرچ کریں کہ خمینی تھا کیا، اس نے جدوجہد کی کیسے۔ ہمارے معاشرے میں ایک تو مطالعہ اولاً بہت کم ہے، جو بھی کچھ سنتے ہیں ممبر سے سنتے ہیں، گھر پہ جا کے کوئی سرچ نہیں کرتے، گھر پہ جا کے کوئی ریسرچ نہیں کرتے۔ ریسرچ کرنی ہے، اور صرف خمینی کے بارے میں نہیں، تمام ائمہ کے بارے میں۔ ہم ایسی قوم ہے جو محرم میں، سفر میں ممبروں سے سن کر چلے جاتے ہیں، بے شک ایک فضیلت ہے، لیکن آپ کے اوپر یہ بھی واجب قرار دیا گیا ہے کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرو، اپنے ائمہ کی معرفت حاصل کرو، گھر میں جاؤ، سرچ کرو، کتابیں پڑھو، اپنے آپ کو اپنے روزمرہ زندگی کو جاری رکھو اور اپنے امام کی معرفت کے بھی قریب ہوتے جاؤ۔ عزیزان اس دور کے اندر خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں مثال دکھا دی، ورنہ ہم یہ مثال پیش کرتے کہ ہم علی کی حکومت نافذ نہیں کر سکتے، ہم امام زمانہ کا نظام نافذ نہیں کر سکتے، کیوں کہ ہمارے سامنے کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ عزیزان توجہ کریں، خدا نے خمینی کو توفیق دی، انشاءاللہ خدا نے آپ پاکستانیوں کو بھی توفیق دینی ہے
لیکن اگر سمجھ لیا خمینی کی راہ کو، اگر امام زمانہ کی راہ کو سمجھ لیا تو خدا آپ کو توفیق دے گا کہ امام زمانہ کے لیے رستہ ہموار کرو، امام زمانہ کے لیے رستہ صاف کرو اور یہاں پہ حکومت قائم کرو۔ انشاءاللہ امام زمانہ کا ہاتھ آپ کے سروں کے اوپر ہوگا۔ یہ خمینی کون تھا؟ اس نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا درد سمجھا تھا، اور بی بی زہرا کا درد کیا تھا؟ اب میں آؤں مسائل کی طرف، بہت طویل وقت لے لیا معذرت کے ساتھ، بس عرض یہ کرنی تھی کہ جو دو واقعات ہیں، ایک عظیم سانحہ جو وقوع پذیر ہوا 8 شوال کو بی بی کونین کا روزہ منہدم ہوا، اور 4 جون کو رہبر کبیر کی برسی ہے۔ ان میں مماثلت کیا ہے؟ ان دونوں میں ایک جیسی چیز کیا ہے؟ ایک چیز ہے، ابھی تک میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ چیز ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ وقت کے امام کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ وقت کے امام کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، اور امام خمینی نے بھی وقت کے ظالم کے خلاف، وقت کے طاغوت کے خلاف قیام کیا، وقت کے جابر اور وقت کے شاہ کے خلاف قیام کیا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس لیے ضروری ہے خمینی کو پڑھنا، اس لیے ضروری ہے خمینی کا تذکرہ کرنا۔ میں آؤں گا، ہم اپنے آپ کو مدینے کی گلیوں میں لے چلیں۔ اس شہزادی کون ہے؟ میری مظلوم بیوی، ایسی مظلومہ ہیں کہ جس کو مرنے کے بعد بھی، شہادت کے بعد بھی امت مسلمہ سے دکھ ہی دکھ پہنچے۔ مدینہ کے اندر نہ جانے میرے مولا امام حسن کی کیا کیفیت ہوگی، جس نے اپنی والدہ ماجدہ کے رخسار پر تماچے کھاتے ہوئے دیکھا، ظالموں کے ہاتھوں اذیتیں اپنی والدہ کو برداشت کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ علی کی مدافعہ، یہ علی کی مجاہدہ، جس نے ایک ذرہ برابر بھی صبر نہیں کیا بلکہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا کرتی ہے بی بی؟ رسول کی بیٹی اپنے پردے میں، اپنے حجاب میں دربار میں جاتی ہے۔ افسوس امت مسلمہ، ہائے رے امت مسلمہ، تیرے رسول کی بیٹی دربار میں کھڑی ہے، رسول کی بیٹی دربار میں کھڑی ہے، اپنا حق طلب کر رہی ہے۔ اے مسلمانوں، وہ جو قدیر میں سنا تھا پیغام، ارے وہ جو میرے بابا نے ولایت کا اعلان کیا تھا، اب وہ بیان کر دو۔ امت مسلمہ خاموش ہے، کوئی دروازہ بند کر دیتا ہے، ارے بی بی دروازے پر کھڑی ہے، امت کیا کرتی ہے؟ دروازوں کو بند کر دیتی ہے۔ میری بی بی دربار میں حاضر ہوتی ہے، دربار میں حاضر ہونے کے بعد کہتی ہے مجھے میرا حق دو۔ وہ ظالم و جابر، وہ غاصب کیا کہتا ہے؟ اے بی بی، وہ بی بی جس کی سچائی کی گواہ، جس کی سچائی کا گواہ خود رسول خدا ہے، جس کو رسول اپنی ماں کہے، اس ظالم نے کہا اپنے گواہ پیش کرو، ہمیں تمہاری بات پر یقین نہیں آتا، اپنے گواہ پیش کرو۔ یہ مظلومہ بی بی دربار سے نکلتی ہے، لیکن تاریخ نے یہ جملہ لکھا، بی بی فضا ملاحظہ کرتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ فرماتی ہیں جس طرح بی بی زہرا دربار آ رہی تھی، یہ چلنے کا انداز رسول خدا کا تھا، مگر جب ان کو حق نہ دیا گیا، بی بی دربار سے واپس جا رہی ہیں۔ لیکن عزاداروں سن سکو گے، بی بی ایک قدم چلتی ہے، دوسرے قدم پر گر جاتی ہے، فضا اٹھاتی ہیں، ایک قدم چلتی ہیں، دوسرے قدم پر گر جاتی ہیں، اور اتفاقاً اپنے دروازے
اٹھ کے ایمان، ہائے کاش ظلم صرف اتنا ہوتا مجھے میرا اپنا دیا گیا ہوتا۔ اے علی میں رسول کی بیٹی، اے علی میں صدیقہ، مجھ سے گواہ مانگے گئے ہیں، میرے گواہ جھٹلائے گئے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا۔ خداوند تبارک و تعالی ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول